ابھی اختتامی کلمات کے لیے حضرت استاد محترم تشریف لاتے ہیں، آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نماز۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، آج خوشی اور برکت کا دن ہے کہ ہم اور علماء ترک ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ پہلی دوستی نہیں ہے۔ جب ترک کی خلافت عثمانیہ ختم ہو رہی تھی تو اس وقت جمعیت علماء ہند حضرت محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر کی قیادت میں تحریک خلافت ہندوستان میں چلائی تھی، اور یہی احتجاج میں مطالبہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کو رہنے دیا جائے، اس کو توڑا نہ جائے۔ اس پر علماء کی سیاست نے ہندوؤں کو بھی ساتھ ملا لیا تھا۔ کانگریس باوجود کہ ہندو کی اکثریت تھی وہاں، اور جمعیت علماء ہند اور باقی ہندوستان کے مسلمان مل کر احتجاج کر رہے تھے کہ خلافت عثمانیہ کو قائم رہنا چاہیے۔ میں نے حج کے موقع پر ایک ترکی سے پوچھا کہ آپ کا پاک و ہند کے مسلمانوں پر کیا تصور ہے؟ پاک و ہند کے مسلمانوں کو آپ کیا سمجھتے؟ تو اس نے کہا کہ پاک و ہند کا کوئی مسلمان ترکی میں آئے اور ترکی کے دیہات میں آئے تو وہاں لوگ پیر جتنا قدر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ایک مشکل وقت میں ان لوگوں نے ہماری حمایت کی تھی اور خلافت کو قائم رکھنے کی کوشش کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جس کے بل بوتے پر یہ احتجاج ہو رہا تھا وہ مکر گیا، اس نے خلافت کا انکار کر دیا ہے، ورنہ تو یہ تحریک بہت کامیاب تھی، انگریز کو اس نے ہلا دیا تھا۔ اب ہم تمنا یہ کرتے ہیں کہ صرف بیت المقدس نہیں، صرف فلسطین نہیں، صرف اسرائیل کا علاقہ نہیں، بلکہ ترکیہ اپنے اس ماحول میں آئے جس میں ترکیہ سے خلافت چھینی گئی تھی۔ یہ اپنے اس خلافت کی بات کرے، اس کے ضمن میں قدس کی بات بھی کرے، اس کے ضمن میں فلسطین کی بات بھی کرے، لیکن اصل ہدف جو ہے وہ اسلامی وحدت کا ہے۔ اگر ساری دنیا پھر اسی طرح ایک خلیفے پر متفق ہو جاتی ہے تو انگریز اور یورپ آج خود بھاگ جائے، وہ میدان میں کھڑے ہو سکتے بھی نہیں۔ لہذا ہم ان حضرات کو مبارکباد دیتے ہیں جس میں محنت کر رہے ہیں، اور آگے تمنا رکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اس خلافت کی طرف آئیں اور مسلمانوں کی کمان سنبھالیں۔ یہ جو خطے تقسیم کیے گئے ہیں قوموں پر، اس سب کو توڑ کر ایک مسلم کی حیثیت سے سب ایک ہو جائیں۔ امید ہے اگر یہ محنت جاری رہی تو
عوام میں جذبہ ہے وحدت کا کہ ہم الگ کیوں ہیں، ہمیں ایک ہو جائے، اور جب وہ جذبہ کار فرما ہوگا امریکہ اور یورپ کی کمر ٹوٹے گی تو انشاءاللہ وہی خلافت کا دور پھر آ جائے گا۔ یہ عارضی جو کچھ ہے حقیقت میں وہ جذبہ خلافت کا موجود ہے۔ میں اپنے مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں کہ جن مقاصد کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں، دل کی گہرائیوں سے آپ کو سلام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، آخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا صلی اللہ تعالیٰ